الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اصول قرآن کے دروس میں ہم نے 3 مقاصد شروع کیے تھے، اور ان میں پہلا مقصد کہ جس کا تعلق پورے قرآن کے ساتھ ہے وہ شروع کیے تھے، اور اس میں ہم نے بتایا تھا کہ یہ مقاصد 8 ہیں۔ تو ان میں سے پہلا مقصد توحید وہ ہم نے بیان کر دیا، اور اس کے بعد دوسرا مقصد اثبات رسالت شروع کیا تھا۔ پچھلے درس میں ہم نے اثبات رسالت کے درس میں ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ قرآن پاک میں مختلف طریقوں سے اثبات رسالت کیا جاتا ہے، اور ان میں سے کچھ طریقے ہم نے پچھلے درس میں بیان کیے تھے۔ آج کے درس میں ہم منکرین رسالت کی طرف سے جو شبہات اور اعتراضات، اور اسی طرح منکرین کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور آپ کے دین کی مخالفت میں جو اقدامات قرآن پاک میں مذکور ہیں وہ ہم ذکر کریں گے۔ تو منکرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا مختلف طریقوں سے انکار کرتے تھے۔ ان کو رسالت کے بارے میں بہت سے شبہات اور اعتراضات تھے، جن کی وجہ سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے اور آپ کو دین کی دعوت دینے سے روکنے کی کوشش کرتے۔ تو قرآن پاک نے ان کے ان اعتراضات اور شبہات اور ان کے ان اقدامات کو مختلف جگہوں پر ذکر کیا ہے۔ پھر علماء نے ان منکرین کے بہت سے اعتراضات اور شبہات ذکر کیے ہیں۔ ہم یہاں ان میں سے چند اعتراضات اور وہ اقدامات جو انہوں نے اٹھائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دین سے روکنے کے لیے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو روکنے کے لیے، ان میں سے یہاں ہم چند ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے نمبر پر وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ یہ ساحر ہیں، جادوگر ہیں۔ دوسرے نمبر پر وہ کہتے تھے کہ یہ کاذب ہیں، یعنی جھوٹے ہیں۔ ان دونوں اعتراضات کو اللہ تعالیٰ نے سورہ صاد 4 نمبر آیت میں ذکر کیا ہے، وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، کہ کافر کہتے ہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر ہیں، کذاب، جھوٹے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تیسرے نمبر پر وہ کہتے تھے کہ یہ شاعر ہیں، سورۃ الانبیاء 5 نمبر آیت، بل قالوا اضغاث احلام بل افتراہ بل هو شاعر۔ وہ لوگ کہتے تھے قرآن پاک کے بارے میں کہ یہ خیالی باتیں ہیں، بل افتراہ، بلکہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گڑھا ہے، بل ہوا شاعر، بلکہ یہ تو شاعر ہیں۔ تو یہ اعتراض کیا۔ چوتھا اعتراض انہوں نے یہ کیا کہ یہ مسحور ہیں، یعنی ان پر جادو کیا گیا ہے، سورۃ الفرقان 8 نمبر آیت، ان تتبعون الا رجلا مسحورا۔ صحابہ کرام سے وہ کہتے تھے کہ تم لوگ جو اتباع کرتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو تم ایک ایسے شخص کی اتباع کرتے ہو کہ جس پر جادو کیا گیا ہے۔ 5ویں نمبر پر ان کا اعتراض یہ تھا کہ یہ کاہن ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا، وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ، سورۃ الشعراء 210 نمبر آیت، کہ یہ کاہن نہیں ہیں، کیونکہ کاہنوں کے پاس تو شیاطین اور جنات آتے ہیں، اور ان کے پاس کوئی شیطان اور کوئی جن نہیں آتا، تو یہ کاہن نہیں ہیں۔ چھٹا اعتراض ان کا یہ تھا کہ یہ مجنون ہیں۔ سورۃ الحجر 6 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر کیا، وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ۔ وہ کہتے تھے کہ اے وہ شخص کہ جس پر قرآن نازل کیا گیا ہے، إِنَّكَ لَمَجْنُونَ، یقیناً تم پاگل ہو، نعوذ باللہ۔ 7واں اعتراض ان کا یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ یہ تو بشر ہے، ابعث اللہ بشر رسولا، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بشر کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ بشر کہتے ہیں انسان کو۔ تو سورۃ الاسراء 94 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا۔ 8ویں نمبر پر ان کا ایک اعتراض یہ تھا کہ یہ مفتری ہے۔
مفتری کہتے ہیں اپنی طرف سے کسی چیز کو گڑھنے والے کو اور جھوٹ بولنے والے کو۔ تو سورۃ یونس 38 نمبر آیت میں اور سورہ ہود 13 نمبر آیت میں یہ بات ذکر ہے کہ انہوں نے کہا ام یقولون افتراہ، کہ وہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے یہ قرآن گھڑ لیا ہے۔ پھر 90 نمبر پر وہ یہ کہتے تھے کہ یہ رجل ہے، رجل کہتے ہیں مرد کو، انسان کو۔ اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم، کیا تعجب کرتے ہیں لوگ اس بات سے کہ ہم وحی کرتے ہیں ایک شخص کی طرف انہی میں سے۔ سورہ یونس 2 نمبر آیت۔ تو اس آیت میں ان کے اس اعتراض کا ذکر ہے کہ وہ لوگ کہتے تھے کہ یہ تو ایک رجل ہے، یعنی ایک انسان ہے۔ 10ویں نمبر پر وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فضول اور بے فائدہ سوالات کرتے تھے، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، کیا تم لوگ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے ویسے سوالات کرو کہ جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گئے سوالات اس سے پہلے۔ سورۃ البقرہ 108 نمبر آیت۔ تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فضول سوالات کیا کرتے تھے، آپ کو تنگ کرنے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے۔ 11ویں نمبر پر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جھگڑے کیا کرتے تھے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ آل عمران 20 نمبر آیت میں فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ۔ اسی طرح سورہ آل عمران 61 نمبر میں فرمایا فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ۔ اسی طرح سورہ آل عمران 66 نمبر میں فرمایا هَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ حَاجَجْتُمْ۔ تو ان آیتوں میں جھگڑے کا ذکر ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ منکرین جو ہیں جھگڑا کرتے تھے اور آپ سے بحث و مباحثہ کرتے تھے۔ 12ویں نمبر پر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری سے منہ پھیرتے تھے، یعنی اعراض کرتے تھے اور بات نہیں مانتے تھے۔ سورہ آل عمران 84 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ سو جو شخص اس کے بعد پیٹ پھیرے تو وہ فاسق ہے۔ 13ویں نمبر پر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے صدقے کا مطالبہ کرتے تھے کہ جسے آگ آ کر جلائے۔ پچھلی امتوں میں یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی شخص صدقہ کرنا چاہتا، کوئی خیرات کرنا چاہتا اللہ کے راستے میں، تو اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ وہ ایک میدان میں اپنے اس مال کو رکھ دیتا تھا، اور اگر اس کا مال اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا صدقہ قبول ہوتا تو آسمان سے ایک آگ آتی اور اس مال کو جلا کر راکھ کر دیتی۔ لیکن ہماری امت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ تعالیٰ نے یہ امتیاز دیا اور ایک یہ خصوصیت دی کہ آپ کی امت جو صدقہ کرتی ہے تو اس کی قبولیت کے لیے آگ کے جلانے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ اس صدقے کے مال کو اس امت کے غریب لوگ کھاتے ہیں اور اس سے بھی فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ تو یہ منکرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کرتے تھے کہ جس طرح پچھلے انبیاؤں کا طریقہ تھا کہ ان کی امت میں صدقات کو آگ آ کر جلاتی تھی، تو اس طرح آپ کی امت میں بھی ایسے ہونا چاہیے، اور آپ بھی ایسے ہی کر کے دکھائیں کہ آپ کے صدقے کو آگ آ کر جلائے۔ تو یہ ایک اعتراض تھا ان کا۔ 14ویں نمبر پر وہ تکذیب کرتے تھے، ان کی ایک برائی یہ تھی کہ وہ تکذیب کرتے تھے۔ سورہ آل عمران 184 نمبر آیت فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کو جھٹلایا گیا۔ تو اس میں تسلی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ 15ویں نمبر پر وہ یہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نحوست کی نسبت کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ نبی نعوذ باللہ اس کی وجہ سے ہم پر نحوستیں اور پریشانیاں آئی ہیں، ہم پر عذاب آتے ہیں، ہم پر پریشانیاں آتی ہیں، تو نعوذ باللہ یہ نبی جو ہے یہ منحوس ہے۔ سورۃ النساء 78 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِكَ، کہ جب ان کو کوئی پریشانی، کوئی مصیبت پہنچتی تو وہ کہتے تھے کہ یہ آپ کی طرف سے ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ یہ آپ کی وجہ سے ہم پر پریشانی آئی ہے۔
16ویں نمبر پر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے کے لیے اور آپ کی مخالفت کرنے کے لیے آپ سے معجزات کا مطالبہ کرتے تھے، فرمائشی معجزات کا۔ اس کو سورۃ الاسراء یعنی سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 90 سے 93 نمبر تک تفصیل سے ذکر فرمایا ہے۔ وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، وہ کہتے تھے کہ ہم آپ پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک آپ ہمارے لیے یہاں پہ چشمے جاری نہ کر دیں۔ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا، یا ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس ایسے باغات ہوں کہ جس میں نہری جاری ہوتی ہوں۔ أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا، اور آپ جو ہمارے بارے میں گمان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم پر عذاب آئے گا، تو آپ ذرا آسمان کا کوئی ٹکڑا ہم پر گرا کے دکھائیں، یا ایسا کریں کہ آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ آئیں، یا آپ کے ساتھ ملائک فرشتے آئیں۔ او یکون لک بیت من زخرف او ترقی فی السماء، یا آپ کا گھر سونے کا بنا ہو، یا آپ آسمان پہ چڑھ جائیں جا کے۔ وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ، اور کہتے تھے کہ ہم اس وقت تک آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک آپ ہمارے پاس آسمان سے کوئی کتاب لے کر نہ آئیں اور ہم جب تک اس کو پڑھ نہ لیں۔ تو یہ ان کے فرمائشی معجزات تھے جو کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے کے لیے اور آپ کی بات نہ ماننے کے لیے وہ پیش کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اور بھی معجزات ہیں جو کہ قرآن پاک میں مذکور ہیں کہ انہوں نے ان معجزات کی فرمائش کی۔ 17ویں نمبر پر وہ نبی کو ملک سے نکالنے کی کوشش کرتے تھے، اور پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالا بھی اور ہجرت پہ مجبور بھی کیا۔ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، سورۃ الاسراء 76 نمبر آیت۔ تو ان کا ایک اقدام یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ہجرت پر مجبور کیا۔ 18ویں نمبر پر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے بنائے۔ سورۃ الانفال 30 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، کہ انہوں نے 3 قسم کے منصوبے بنائے۔ ایک یہ کہ یا تو اس نبی کو قید کر دو، یا دوسرے نمبر پر اس کو قتل کر دو، یا پھر اسے ملک بدر کر دو۔ تو یہ 3 قسم کے منصوبے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنائے۔ 19ویں نمبر پر ان کا یہ اعتراض تھا کہ یہ نبی کیسا نبی ہے، یہ تو کھاتا بھی ہے اور بازاروں میں بھی پھرتا ہے۔ سورۃ الفرقان 7 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَالُوا، کہ یہ لوگ کفار کہتے ہیں مَا لِهَذَا الرَّسُولِ، یہ کیسا رسول ہے، یَأْکُلُ الطَّعَامَ، کہ یہ تو کھانا بھی کھاتا ہے، وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، اور بازاروں میں پھرتا بھی ہے۔ تو یہ 19 اعتراضات اور شبہات اور وہ اقدامات ہوئے کہ جو کہ منکرین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنے کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے لیے انہوں نے کیے۔ اس کے علاوہ اور بھی مزید شبہات اور اعتراضات اور منکرین کے اقدامات ہیں دین کے خلاف، جو کہ انشاءاللہ درس قرآن میں تفصیلی طور پر آ جائیں گے۔ تو آج کا درس یہیں تک۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔